الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، پس جس کی ہجرت اس کی نیت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مان لی جائے گی، اور جس کی ہجرت اس کی نیت کے مطابق دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث کی کتاب اربعین ہے، اربعین نووی۔ یہ مختصر سی کتاب ہے، آپ کے گروپ میں شیئر کی گئی ہے۔ پوری کتاب میں وہ حدیثیں جمع ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کو جمع کرنے والی، مکمل سمجھانے والی پیٹرن حدیث کو امام نووی نے جمع کیا ہے۔ پوری دنیا میں اس مختصر سی کتاب 10-20 صفحے کا رسالہ ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ عرب کے اندر بڑے بڑے علماء جب درس شروع کرتے ہیں اور حدیث کا درس شروع کرتے ہیں تو پہلے وہ اربعین نووی سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کا مزاج ہے کہ بخاری سے کم پر نہیں راضی ہوتے، سیدھے بخاری مسلم کی بات کریں گے، اور صحیح بخاری کا درس، صحیح بخاری مسلم حدیث کی بڑی اور مستند کتابیں ہیں، لیکن اربعین نووی انہی کتابوں سے، بڑی اور مستند کتابوں سے چوائس کیوں ہوئی، منتخب کیوں ہوئی، چھانٹی ہوئی کچھ حدیثوں کو امام نووی نے جمع کیا ہے۔ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ابھی، یہ حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ بخاری شریف پڑھیں گے تو پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر بن خطاب کون ہیں؟ یہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اسلام کے دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے تھے، لیکن اللہ نے جب ہدایت دی تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے دین اسلام کو اللہ نے سربلندی عطا کی۔ اور حدیث میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جس گلی سے عمر رضی اللہ عنہ گزرتے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ وہ روح، وہ دبدبا، دین کے بارے میں غیرت، اسلام کے بارے میں غیرت، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ تو بڑا واضح اور تفصیلی ہے، اچھی طرح سے آپ جانتے ہوں گے۔ مکے کے ابتدائی دور میں اسلام لائے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا اور شہرت ہوئی، یہاں تک کہ غیر مسلم حکمراں بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ ہو تو عمر جیسا۔ ہمارا ہندوستان جب آزاد ہوا
تو گاندھی جی کا مشہور قول ہے نا، کہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں عمر فاروق جیسی حکومت لانا چاہتے ہیں. یعنی عدل و انصاف جس طرح انہوں نے کیا تھا، رعایا کی خبر گیری جس طرح کیا تھا، جس طرح سے انہوں نے بیت المال کا نظام قائم کیا، اکنامک کو سدھارا، فوج کو سدھارا، سرکشوں کے لیے جیل بنائی، ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ کفر کے دربار میں ان کے نام سے لوگ لرز جاتے تھے. یہ اسلام کی خوبی دیکھیے کہ ایک آدمی حکمراں ہے، مصر، ایران، عراق، فلسطین، پورا عرب، پورا گلف، یہ ان کی حکومت تھی. آج ان علاقوں کو کتنے لوگ سنبھال رہے ہیں؟ کم سے کم 2500 حکمراں ہوں گے. لیکن تنہا ان کی حکمرانی تھی، اتنا بڑا نظام سنبھالتے تھے اور رعایا کے ساتھ انصاف کرتے تھے، اور نبی کی حدیث بھی بیان کر رہے ہیں. یہ ہے علم، کہ کسی بھی بلندی پہ پہنچ جائے بندہ، علم سے اس کا رشتہ کٹنا نہیں چاہیے. آپ کسی بھی بلندی پہ پہنچ جائیں، دنیا ہے، حکمرانی، عہدے، منصب جہاں جس کو مل جائے اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن علم شرعی سے رابطہ نہیں کٹنا چاہیے. اور ہماری بد نصیبی کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر پڑھ لیے تو پہلا نشانہ اسلام یا مسلمانوں پر ساکھتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. نہیں، بلندی پر جائیے، چاہے جس بلندی پر جائیے، لیکن سنت سے آپ کا تعلق نہیں کٹنا چاہیے، اللہ کے کلام سے نہیں کٹنا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی اور اس حدیث کی روایت کیا سبق دیتی ہے کہ حکمرانی الگ چیز ہے. چھوٹا سا آدمی کہیں کامیاب ہو گیا، ایم پی ایم ایل اے بن گیا یا تھوڑا خوشحال ہو گیا، تو سب سے پہلا کام دین کو، علم کو، علماء کو حقیر سمجھنا، قرآن کو حقیر سمجھنا، یہی سب ہوتا ہے نا. یہ مثال ہے. دیکھیے کہ ایران کا الگ حکمراں آج ہے، عراق کا الگ ہے، مصر کا الگ ہے، گلف میں دسیوں ممالک ہیں الگ ہیں. تنہا عمر رضی اللہ عنہ سب کو سنبھالتے تھے، ساری جگہ اپنے اپنے گورنر بھیجتے تھے اور انصاف قائم کرتے تھے. اپنے گورنروں کی رپورٹ خفیہ طور سے الگ سے لیتے تھے، پھر ان کو ڈائریکشن دیتے تھے. کسی پر ظلم نہ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، حکمرانی کے معاملے میں انصاف. عبادت آپ کی رب کے لیے ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا. لیکن شہری جو ملک کا شہری ہے، حکومت کا تقاضا ہے کہ شہریت، چونکہ ٹیکس سارے لوگ دیتے ہیں، سارے لوگ حکومت کے خزانوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں، تو حکمرانی کے معاملے میں عوام کے ساتھ انصاف کرنا یہ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی. عمر رضی اللہ عنہ اسی کامیابی کے ساتھ حکومت کرتے تھے. آپ جو ریٹرن فائل بھرتے ہیں، جن کے پاس خوشحالی ہے، زیادہ ان کا ٹرن اوور ہے، ایک تو ٹیکس کی وہ شکل ہے. دوسری، ہر شہری، آپ کے پاس بائک ہے تو بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں، 30 روپیہ 40 روپیہ پر لیٹر حکومت کے خزانے میں ٹیکس جاتا ہے. سبزی خریدے ابھی تو دودھ دہی پر بھی ٹیکس لگ گیا، الگ الگ جی ایس ٹی وغیرہ کی شکل میں. ایئرپورٹ پر چائے پئیں گے تو بل میں لکھ کر کے آئے گا کہ 2 روپیہ 3 روپیہ آپ کا جی ایس ٹی کا ٹیکس ہے. ہر شہری جو جیتا ہے، ضرورت کی چیزیں، کپڑا خریدا، گھر خریدا، صابن خریدا، پیٹرول خریدا، تو وہ اس کی اکنامک کا ایک حصہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے. اور ایک اس سے اونچے درجے کے شہری جو اور زیادہ خوشحال ہیں، اپنی فائل ریٹرن کرتے ہیں اور سی اے وغیرہ کے ذریعے انکم ہے، بھائی اس سے زیادہ ہے تو حکومت کو ٹیکس دیا جائے. لیکن ٹیکس سارے لوگ دیتے ہیں، اور حکومت کی کامیابی کی نشانی یہی ہے کہ اپنے رعایا کی خبرگیری کرے. اور یہ کامیابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کی تھی. اسی لیے ہندوستان کے ہمارے گاندھی جی نے کہا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ جیسی حکومت لانا چاہتے ہیں. ہندوستان کی عدالت میں ایک بار ایک مقدمہ پیش ہوا، رفع دین وغیرہ کا میٹر تھا، انگریز جج تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے. تو
جج نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کہاں سے دلیل ہے، یہ جو رفع دین کرتے ہو، نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، کیا دلیل ہے، کون کون اس کو تم کو بیان کیا ہے؟ تو جب صحابہ کے نام بتایا اس نے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام آیا کہ وہ بھی اس میں ہیں، تو کرسی سے اٹھ گیا وہ، کہا کہ جب عمر جیسے لوگ یہ بات بیان کریں تو پھر اس سے بہتر کیا ہوگا۔ یعنی اتنا زیادہ روب انگریزوں کے دور میں ان کے دماغ میں، جو پڑھے لکھے حکمراں تھے ان کے دل میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی، اور پڑھے لکھے لوگ جو ملک چلاتے ہیں، افسران IAS وغیرہ، تو جو اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ساری چیزیں پڑھنی پڑتی، اسٹڈی کرنی پڑتی۔ جتنا 10 آدمی کے پاس دماغ اور علم ہوتا ہے، 10 یا 100، اتنا ایک آفیسر کے پاس تنہا ہوتا ہے، وہ ساری پڑھائی اس کو پڑھنی ہے، سب کا ایگزام وہ دیتا ہے۔ تو جو جتنے دور اندیش اور اونچے عہدوں پر ہیں وہ اتنا زیادہ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور ان تمام سے وہ بلند تھے حکومت کے معاملے میں، لیکن دین کی خدمت، سنت کی خدمت اور حدیث بیان کرنے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کے برابر نبی کی حدیث نقل کر رہے ہیں۔ یہی ہے دین کی خوبی، اسلام کی خوبی، یہی اسلام کی خوبی ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا نبی کی عدالت میں برابر ہے، سنت کو پھیلانے میں سب برابر ہے۔ 1993 میں سعودیہ میں جو پہلا بم دھماکہ ہوا تھا، ایک طرح سے بم دھماکے شروع ہوئے خبر کے اندر۔ خبر سمندر کے کنارے ایک شہر ہے، اور بہت زیادہ امریکی وہاں پر رہتے تھے، اب تو کم ہو گئے کیونکہ پیٹرول وغیرہ جب آیا تو پیٹرول اور کیمیکل، یہ علم مسلمانوں کے پاس کم تھا، تو ان حکومتوں نے فائدہ اٹھایا کہ بھائی ان کے انجینئر ہائر کریں، اور پھر وہ اپنا پیٹرول نکالتے، بیچتے، جو معاہدہ ہوتا دیتے۔ اب تو اتنا زیادہ ان کے پاس علم ہو گیا، عربوں کے پاس، سعودی حکومت کے پاس، کی دمام میں انہوں نے ملک فہد پیٹرولیم یونیورسٹی قائم کی اور اپنے پروڈکٹ اتنے تیار کر دیے کہ اب امریکن برٹش کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ 2-4 ہوں گے تجربے کے لیے رکھے ہوں گے، ورنہ پورا ڈپارٹمنٹ سنبھال دیے۔ شروعات میں جب پیٹرول آیا تو اس کی قیمت یہ نہیں کیا پتا، تو جن کو معلوم تھا ان کو ہائر کیا گیا تھا، دھماکہ کیا دہشت گردوں نے۔ دہشت گرد الگ ہوتا ہے، اسلام کی دعوت دینے والے کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ ان امریکی فوجیوں کو مسجد میں بلایا گیا، مسجد میں آؤ، دیکھو ہمارے مسجد کا نظام کیا ہے۔ جو مسجد میں نہیں آتا نا تو مسجد کو کچھ اور ہی سمجھتا ہے، لیکن جو غیر مسلم مسلمانوں کے بیچ میں رہ لیتا ہے وہ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ یہ بہت پیارے لوگ ہیں اور ان سے اچھا زمین پر کوئی نہیں۔ لیکن جو نیوز اور خبریں سن کر کے مسلمانوں کو سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں تو ہمیشہ الٹی تصویر رہے گی۔ جو ایسی درسگاہوں اور ایسے اسکول میں پڑھتا ہے جس کے سلیبس میں مسلمان حکمرانوں کو ڈاکو، سرکش، ظالم بتایا گیا، تو وہی پڑھ کر جو آگے جائے گا تو وہی چیز دماغ میں بیٹھی رہے گی۔ لیکن جو مل جل لیتا ہے، رہتا ہے، اس کی تصویر الگ ہوتی ہے۔ بلایا گیا، آئے، تو ان کے دماغ میں بچپن سے ہے کہ سینئر الگ، جونیئر الگ، کرنل الگ، جنرل الگ، عام فوجی الگ۔ دیکھیے سادگی اسلام کی۔ مغرب کی اذان ہوئی اور لوگ آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ گئے۔ 10 منٹ 12 منٹ کا سعودیہ میں وقفہ ہوتا ہے مغرب کی اذان اور اقامت میں۔ مغرب میں 10 منٹ کا، باقی نمازوں میں 15 منٹ کا، فجر میں 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ کا سسٹم ہے۔ حج کے دنوں میں 2 سے 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، کیونکہ تھکے ہوئے ہیں لوگ، پریشان ہیں، اذان ہوئی فوراً اقامت ہوتی ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد۔ ان فوجیوں کو جب یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں جو پہلے آ گیا بیٹھ کر کے پڑھ کر کے بیٹھا تو اسے بعد میں آنے والا اٹھائے گا نہیں۔ اگر ہمارا پرنس بھی آ جائے، کنگ بھی آ جائے گا تو کسی کو اٹھا نہیں سکتا جگہ سے۔ ان کے دماغ میں ایک چیز پہلی بار سنے تھے، کیونکہ ان کے ہاں تو پرنس آ جائے اور کوئی اونچا آفیسر آ جائے تو سینئر آئے تو جونیئر کو اٹھنا ہے، کرسی سے کھڑے ہونا ہے، ریسیو کرنا ہے۔ کہا نہیں، یہاں کوئی نہیں، پرنس بعد میں آئے گا تو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھے گا، کنگ بعد میں آئے گا تو اٹھا نہیں سکتا کسی کو۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ بہت پریشان ہوئے اور ہوا دیکھا ان چیزوں کو۔ اس پہلے درس میں، پہلے لیکچر میں صرف اسلام کی اس ایک خوبی کو سن کر کے
20 سے 25 فوجیوں نے کھڑے ہو کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی خوبی بڑی پیاری ہے، غیروں تک پہنچانے میں ہم ادھورے رہ گئے، ہم نے کمی کی ہے۔ یہ حدیث جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک حکمراں تھے، ملک چلاتے تھے اور نبی کے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ بلندی پر بھی پہنچ جائے بندہ، سنت کی خدمت، حدیث کی خدمت کو کبھی وہ اس کا دامن نہ چھوٹے، اس میں لگا رہے۔ اس سے بہتر شرف اور بلندی کی کوئی چیز نہیں۔ یہ پہلا مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق گفتگو۔ دوسری چیز حدیث میں کیا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور نیت کیا چیز ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بغیر نیت کیے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ ایسے ہاتھ پیر دھو لیں، وضو کی نیت نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں، وضو نہیں ہوگا۔ آپ ایسے کھانا پینا چھوڑ دیں اور کہیں میں روزہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی عبادت کرے تو عبادت سے پہلے نیت کرنا ہے۔ آئے ایسے ہاتھ باندھ لیے، شامل ہو گئے، کس لیے شامل ہو؟ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو نیت کرنا پڑے گا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت ارادۃ القلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے نیت نہیں کی جاتی۔ انسان کے سارے عمل کی 3 صورت ہوتی۔ ایک وہ عمل جو دل سے انجام دیے جائیں، جس کو قلبی عبادت کہتے ہیں۔ دوسرے وہ عمل جو زبان سے انجام دیے جائیں، جس کو نطقی عبادت کہتے ہیں یا زبانی عبادت۔ تیسرے وہ جسم کے اعضاء سے جو عبادت انجام دی جائے۔ دل سے کون سی عبادت ہم انجام دیتے ہیں؟ نیت دل سے انجام دیتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ پہلے دل سے ہی آپ عبادت سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں زبان کے اقرار کی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تلاوت کریں گے تو زبان آپ کی حرکت ہو، اللہ اکبر کہیں گے زبان حرکت میں آئے گی۔ تو جہاں زبان کی ضرورت ہے زبان سے آپ عبادت کریں گے۔ کچھ جگہوں پہ دل اور زبان کے علاوہ آپ کے جسم کے اعضاء عبادت کرتے ہیں۔ آپ حجر اسود پہ جائیں گے تو اللہ اکبر کر کے ہاتھ کو چھوئیں گے۔ اب ہاتھ آپ کا عبادت میں لگا ہے۔ سجدہ کریں گے، پیشانی سجدے میں ہے، پیشانی عبادت میں لگی ہے۔ رکوع کریں گے، جسم جھکے گا، سجدہ، اور اس طرح سے جہاں جس عزم کے ذریعے عبادت مطلوب ہے وہ عبادت کی جائے۔ طواف کریں گے تو پیروں سے وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو عبادت 3 درجے ہیں اس کے، دل سے، زبان سے اور اعضائے جسم سے۔ نیت وہ عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ حج میں جو ہم کہتے ہیں لبیک حجن یا لبیک عمرتن، یہ نیت نہیں ہوتی، نیت تو پہلے سے آدمی کر کے جاتا ہے۔ یہ حج یا عمرے میں داخل ہونے کا ایک ذکر یا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نزدیک عبادت کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ کا دل خالص ہو، نیت خالص ہو، اور نمبر 2، آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو، تب جا کر کے عبادت قبول ہوگی۔ تو کوئی بھی نیکی آپ کریں گے، آپ کی نیکی میں آپ کی نیت کا سب سے پہلا دخل ہونا چاہیے اور ہوگا۔ نیت جس حساب سے صاف ستھری رہتی ہے، اسی لحاظ سے بندے کو عمل کی توفیق ملتی ہے، اور اسی لحاظ سے بندے کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نیت اگر صاف ستھری نہیں ہے تو پھر بندے کا عمل مردود ہو جاتا ہے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ نیتوں کا صاف رہنا انتہائی ضروری ہے۔ 2 چیز ہے، ایک ہے عادت اور دوسرے عبادت۔
بندے کی عادت اور عبادت میں فرق نیتوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی سو گیا، تہجد کا پابند ہے لیکن اٹھ نہیں پایا، نیت کیا اور سو گیا، دل سے نیت کیا ہے، سونے کے باوجود اللہ اسے تہجد کا اجر دیں گے، اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، تو نیت سچی ہے تو اللہ عمل نہ کرنے کے باوجود نیکی کا بدلہ دے دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورا دین اسلام 3 حدیثوں پر ڈیپینڈ ہے۔ دین اسلام کو 3 حدیثوں سے اچھی طرح آدمی سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 1، یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یعنی دل سے کی جانے والی ساری عبادتیں اس میں شامل ہیں۔ دوسری حدیث عائشہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تیسری حدیث حلال اور حرام والی، کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ آپ سچی نیت سے اگر اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں کہ بھائی بال بچوں پہ خرچ کرنا دین کا حصہ ہے، تو ایک آدمی ہوتا گیا مارکیٹ سے لا کے رکھ دیا، غصہ ہو گیا بیوی پر، کیا ڈیمانڈ کرا، یہ وہ، خرچ وہ بھی کرنا ہے۔ دوسرا، دین سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہے، تو پہلے کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن جس نے ذمہ داری اور دین سمجھ کر سچی نیت سے کیا تو خرچ بھی کیا اور اس کو اللہ صدقے کا اجر دے گا۔ ایسا نہیں کہ بال بچوں کو صدقہ کھلا رہے، نہیں، آپ تو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، نیت سچی ہے تو اللہ آپ کی اس فرض ادا کرنے پر بھی صدقہ دینے کے برابر آپ کو اجر دے گا۔ سچی نیت نہیں ہے، یوں ہی بوجھ سمجھ کر کے ڈانٹ پھٹکار کر کے یہ لے لو وہ لے لو تو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو نیت ہر معاملے میں صاف ہونی چاہیے، عبادتوں میں بھی اور حقوق کی ادائیگی میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رضامندی کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت کرے گا بندہ ویسے اس کو بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بندے نے جیسی نیت کی ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ پھر مثال دیا، سمجھایا اس بات کو کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کا اجر ملے گا۔ ہجرت کا اجر کیا ملے گا؟ ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، شادی بیاہ کے لیے ہجرت کی، جیسے آج بزنس کے لیے کینیڈا شفٹ ہوتے ہیں، یورپ شفٹ ہوتے ہیں، وہ مہاجر نہیں ہیں، غیر مسلم ملکوں میں جا کے بسنے والے مہاجر نہیں ہیں، بلکہ وہ تو بڑے خسارے میں ہیں۔ بہت بڑے عالم، پوری دنیا میں ان کی کتابیں ہیں، بصرے کے تھے، اور دنیا کے سارے حکمراں ان کی قدر کرتے تھے۔ ان کو پیشکش کی گئی کہ آئیے ہمارے ملک میں آپ نیشنلٹی لے لیجیے، امریکہ وغیرہ کی بات تھی، انہوں نے نہیں لیا۔ پوچھا بچوں نے، پوتوں نے، کیوں ایسا؟ تو کہا کہ دیکھو ہم لوگ عالم ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال لے جائیں گے، دوسری جنریشن یہ کمزور ہوگی، تیسری جنریشن بالکل زیرو ہو جائے گی۔ کفر کے ماحول میں علم کی مضبوطی کے بغیر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یورپ میں یا کینیڈا میں 10-20 سالوں سے جا کر بسے ہیں، وہ آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ شیئر کیجئے نجی لائف، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے بڑے نقصان میں ہیں۔ ساری چیزیں خوشحالی، دولت اور پوش علاقوں میں رہنا نہیں ہوتا ہے، دین پہ سلامتی، دین پہ قائم رہنا، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم ہندوستان جیسے ملک میں ہیں، ٹھیک ہے سیاسی لحاظ سے تھوڑا سا فرقہ پرست شرپسند شرارت کرتے رہتے ہیں وقفے سے، لیکن اس کے باوجود دین پر جس پابندی سے ہم یہاں عمل کر لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں لوگ نہیں عمل کر پاتے۔ گوشت وغیرہ کھانے کا میٹر آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب ابھی فزکس کے پروفیسر ہیں ریاض کی یونیورسٹی میں، اور بڑے اچھے
دوستانہ تعلقات ہیں. تو کووڈ سے پہلے وہ آئے تھے بمبئی, تو گھر پہ بھی آئے تھے ہمارے. بڑے اچھے عالم بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں امریکہ میں جہاں پڑھتا تھا نیو یارک میں, وہاں سے 450 کلومیٹر دور میں 15-20 دن میں ایک دن جاتا تھا. تو وہاں کچھ یہودی تھے جو بسم اللہ اللہ اکبر کا جانور ذبح کرتے, تو میں حلال گوشت وہاں سے لے کے آتا تھا. کتنے دور؟ 450 کلومیٹر دور. ہم اللہ کی نعمت میں ہیں. مسجدیں جو فیملیاں رہتی ہیں ان شہروں میں, بغیر گاڑی سے مسجد نہیں جا پاتے, ساری نمازیں جماعت سے نہیں پڑھ پاتے. تو ہم ٹھیک ہے, بہت ساری دشواریاں ہمیں بھی ہیں یہاں پہ ملک میں, لیکن اللہ کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. دین سیکھنے, سکھانے, عمل کرنے میں ہمیں آزادی حاصل ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے بھی کفر کے ملکوں میں ہجرت کی ہے, ان کا نتیجہ نقصان اور خسارے کے علاوہ کچھ نہیں آیا ہے. فیملیاں ان کی بکھر گئی ہیں. وہ جب تک تھے سنبھالے, دوسری نسل کچھ کمزوری آئی, تیسری جو سروے ابھی آیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی تیسری نسل یہودی یا عیسائی ہو گئی اس ماحول میں رہ کر کے. وہ جانتے نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے. تو ہجرت بہت بابرکت چیز ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ ہجرت ہونی چاہیے. کفر کے ملکوں کی ہجرت نہیں ہے. اور ہجرت کا فائدہ یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے. انسان کی نیتوں پہ کیسے اس کا عمل ڈیپینڈ ہے. صحیح بخاری مسلم کی ایک مشہور حدیث آپ سنیے اور اندازہ کیجئے کہ سارے معاملات نیتوں پر جو ہے ڈیپینڈ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ پہلا ایک وہ شخص جو شہید ہوگا. شہید کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے, کچھ نہیں بچا اس کے پاس, جان دے دیا, اس کا کیا چاہیے. شہید کو میدان محشر میں بلایا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے طاقت دی, بہادری دی, تم نے اپنی طاقت کا کیا کیا؟ تو گنائے گا کہ جہاد کیا, فلاں سے لڑا, یہ کیا, وہ گنائے گا. تو اللہ تو دلوں کی صورتحال کو جانتا ہے, نیتوں اس کے علاج سے فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے لڑائی لیا, قتال کیا, دشمن پہ فتح حاصل کی ہے, یہ چیزیں واقعی ہیں, لیکن تم نے ایسا اس لیے کیا کہ تمہارا نام ہو, تمہاری تختی لگے, تمہارا ڈے منایا جائے, تمہیں لوگ بہت بہادر کریں. تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا یہ چیز, دکھاوے کے لیے. تو جس مقصد کے لیے تم نے کیا, دنیا میں اسے پا لیا. فرشتوں سے کہا جائے گا اسے اٹھا کر کے جہنم میں جھونک دو. سوچیے, نیت خالص نہیں تھی, جان قربان کرنے کے باوجود جہنم میں ہو جا رہا ہے. دوسرا شخص بہت زیادہ دین کا علم ہوگا, عالم ہوگا, فاضل ہوگا, لیکن اس کو جب بلایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا, تو وہ کہے گا میں نے علم سکھایا لوگوں میں, بیانات دیے, درس دیے, تقریریں کی, جیسے لائک تھے, فالوور تھے, شیئر تھے, پتہ نہیں سب. آج کی دنیا میں تو اسی سے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کتنے فالوور ہیں, کون ہیں. وہ گنائے گا اس کو کہ میں نے یہ کیا, وہ کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے یہ سب کام شہرت کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ تمہارا نام ہو. تو نام کما دیے دنیا میں, اور کہا جائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. اسی لیے اہل علم ہمارے اللہ والے شہرت سے بچتے تھے. بعض علماء نے کہا کہ طالب الشہرہ لا یکون صادقا مع اللہ. شہرت کا طلب کرنے والا اللہ کے ساتھ کبھی سچا نہیں ہو سکتا. اب کام کیجئے, کام کی وجہ سے مشہور ہو گئے الگ بات ہے, لیکن شہرت کے لیے کام کرنا, اس میں اور کام
کی وجہ سے مشہور ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین، اربعین نووی اور ان کی بڑی بڑی کتابیں 34-35 سال میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کیا عمر ہوتی، یعنی 40 سے کم میں، اور ان کی کتاب شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں موجود نہ ہو۔ یہ جو اربعین نووی ہم پڑھ رہے ہیں نا، 120 سے زیادہ اس کی شرح عربی میں لکھی گئی ہے۔ یعنی نووی یہ کتاب 20-25 پیج کی ہے، لیکن اس کی شرحوں پر ایک کتاب ہے، وہ سمجھ لیں کہ 150-200 پیج کی ہے، 120 شرح لکھی گئی، ایک ایک شرح 1,000 پیج کی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ قیامت کے دن جب امام نووی ملیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کون سا دلی تعلق تھا کہ اللہ نے اتنی زیادہ مقبولیت دی؟ انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا، شہرت مقبولیت اللہ نے عطا کی۔ اور آج جو صورتحال ہے، فالوور کی، لائک کی، شیئر کی، اور یہ پرنٹنگ سوشل میڈیا وغیرہ کی، کسی کی نیت پہ تو حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن بہرحال خطرہ پہ انسان ہے کہ اس کے فالوور اتنے ہیں، لاؤ اس کو انوائٹ کرتے ہیں چینل پر۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی سوچے گا کچھ ایسا کہہ دو کہ فالوور بڑھ جائیں، یہی ہوتا ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی ٹیڑھی چیزیں لے آئیں گے کہ لوگ اس کو ضرور اٹھا کر کے سنیں گے اور لائک والی تعداد بڑھ جائے گی۔ کسی کی نیت پر تو ہم حملہ نہیں کر سکتے، لیکن خطرہ بہرحال ہے کہ آدمی شہرت کے لیے کرے گا تو وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کے لیے کیا اور اللہ نے اسے مشہور کر دیا، چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد، تو الگ چیز ہے۔ عالم دین کو پھیلانے والا سچی نیت نہیں تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسے مالدار ہوتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کچھ خرچ کریں گے تو فوٹو ضرور کھنچوائیں گے۔ بعض تصویریں جیسے تنظیموں کی طرف سے ہوتی ہیں، کسی نے ڈونیٹ کیا، بھائی ٹھیک ہے اس کی رپورٹ چاہیے، تو وہاں تصویر ایک مجبوری ہے، اس میں بھی کوشش ہو کہ جسے آپ دے رہے ہیں کم سے کم اس کا چہرہ نہ سامنے آئے۔ آپ دینے والے تقسیم کرو لیکن کسی کو رسوا نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے تب تو خاموشی سے خرچ کرنا چاہیے۔ ایک مالدار کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے مال دیا، تم نے مال کا کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ کام کیا، وہ کام کیا، گنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ایسا اس لیے کیا کہ لوگ تمہارا نام لیں شہرت کے لیے۔ تو شہرت مل گئی، نام پا گئے، کہا جائے گا اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ یہ تین بڑے لوگ ہوں گے، نیتوں کے فرق کی وجہ سے اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اس حدیث کو سن کر کے بعض اہل علم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک کام اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ بھائی جان سے بڑی کیا چیز ہے؟ مال بلند چیز ہے، علم سے بڑی کیا چیز ہے؟ لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ نیت خالص ہے تو یہی علم جنت میں پہنچاتا ہے، یہی صدقہ و خیرات اور یہی جو ہے شہادت انہیں جنت میں پہنچاتی ہے۔ اسی لیے نیتوں کا خلوص انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جیسے ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور کام ہوا، لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں، بھائی بڑا اچھا کام ہے، کیا بات ہے۔ ہمارا مقصد تعریف لینا نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو مومن کو جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے۔ بھائی تم نے ارادہ شہرت کا نہیں کیا ہے، لوگوں کی طرف سے مل گئی تمہیں عزت، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت اگر سچی ہے، سچی نیت کے باوجود اگر آدمی نے کوئی غلط جگہ کوئی کام کر دیا، خرچ کر دیا، جیسے صدقہ دیا، نیت صحیح ہے، مال غلط ہاتھ میں چلا گیا، تو ایسا نہیں کہ آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کو اجر پورا پورا ملے گا۔ بڑی مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ رات کو وہ صدقے کی رقم لے کر نکلے گا اور تنہائی میں کوئی جاننے نہ پائے۔ صدقے کی رقم رات کو لے کر نکلا
ایک آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا پتہ ہے کل چور کو کسی نے صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم دے دی. چور چوری کے لیے گھوم رہا تھا رات کو, اسی کے پتہ کہ یہ چور ہے, دے دیا. اب اس کو پتہ لگا کہ میرا صدقہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا, تو اس نے کہا اللہم لک الحمد علی سارق, اے اللہ تیرا شکریہ کہ چور تک میرا صدقہ پہنچ گیا. کہا آج رات کو پھر نکلوں گا, خاموشی سے صدقہ دوں گا. اس رات بھی ایک عورت ملی, اس کو دے دیا صدقہ. صبح گفتگو ہو رہی ہے کہ تمہیں پتہ ہے رات کو کوئی طوائف گھوم رہی تھی بدکار, اس کو کسی نے صدقہ اور زکوٰۃ دے دیا. اب اس کو خبر ملی تو افسوس نہیں کیا, اللہ کا شکریہ ادا کیا. کہا آج پھر صدقے کی رقم لے کے نکلوں. تیسری رات نکلا. تیسری رات صدقے کی رقم جس کو دیا وہ ایک بڑا مالدار رئیس آدمی تھا. راتوں کو چور گھومتے ہیں, بدکار عورتیں گھومتی ہیں, یا بہت بڑا رئیس کارخانے فیکٹریوں والا جسے نیند نہ آئے, تو اس کو دے دیا صدقے کی رقم. لوگوں نے کہا نہیں پتہ ہے فلاں سیٹھ ساہوکار کو کسی نے زکوٰۃ صدقہ دے دیا. اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے بشارت دی گئی کہ تیرے تینوں رات کے صدقے اللہ نے قبول کر لیے. وہ چور شاید تمہارے صدقے زکوٰۃ کی رقم کو پا کر چوری سے باز آ جائے, وہ طوائفہ اور بدکار شاید تمہارے زکوٰۃ صدقے کی رقم پا کر کے بدکاری اور پیشے سے رک جائے, وہ مالدار جس کو صدقہ زکوٰۃ دیا شاید وہ عبرت حاصل کرے اور اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دے. تو سچی نیت سے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو سچی نیت اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. غلط ہاتھوں میں صدقہ پہنچا, نیت اور ارادہ صحیح تھا, اللہ نے کیسے اس کو بشارت دی, کیسے وہ ہدایت کا ذکر کیا گیا, اس کی نیکی بھی قبول کی گئی اور اس مال کی تاثیر کتنی پیاری ہوئی. تو نیت ہمیشہ انسان صاف ستھری اور سچی رکھے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو غریب یا مستحق سمجھ کے صدقے کی زکوٰۃ کی رقم دے دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کی رقم دے دی, اس کے لڑکے کو پتہ لگا کہ فلاں کو میرے باپ نے زکوٰۃ دیا ہے صدقہ, آیا اور اپنے باپ کا نام استعمال کر کے مال لے لیا. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, نالائق بچے بھی ہوتے ہیں, اور باپ کا مال استعمال کر لیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقدمہ پیش ہوا کہ میں نے تو صدقہ دے دیا تھا, بچے نے نہیں مانا, اٹھا لیا مال وہاں سے. تو آپ نے کہا کہ اللہ نے تمہاری نیتوں کے لحاظ سے تمہارا صدقہ قبول کر لیا, نیت کے لحاظ سے تمہیں اجر ملے گا. جس نے اٹھا لیا وصول لیا اس کا ذمہ دار گنہگار وہ ہوگا. تو ہم ہر معاملے میں اپنی نیت کو صحیح رکھیں. یہ حدیث کی پہلی حدیث اربعین نبی کی, صحیح بخاری کی بھی پہلی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی ساری کتابوں میں, کہ انسان ہر جگہ اپنے آپ کو تول لے کہ میری نیتیں کیسی ہیں. آپ دعوت دے رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, آپ کا مقصد اگر شہرت ہے, دسترخوان کی تعریف سننا ہے, یا برکت حاصل کرنا ہے, یا کھانا کھلانے کا جو اجر ہے وہ لینا ہے, آپ نے دین کا کوئی کام کیا مال خرچ کر کے, شہرت حاصل کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے, عبادت کرنے آئے, تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہر آدمی اپنی نیت کا خود ذمہ دار ہے. خود آپ فیصلہ کر لیجیے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیتوں کا خلوص عطا فرمائے. ہمارا یہ جو درس ہے, جو علمی سلسلہ ہے, توفیق دے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ یہاں حاضر رہیں, علم حاصل کریں, اور اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اس علم کا اثر سب سے پہلے ہمارے اوپر آئے, پھر ہمارے آل اولاد, رشتہ دار, دوست احباب پر آئے. یہ ہے علم کی تاثیر. اللہ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح شکل پر قائم رکھے اور نیتوں کا خلوص عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.